نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنوں میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی میں اور مصیبت میں اور جنگ کی شدت کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والوں، تم پر ان کے خون کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور اچھے طریقے سے اس تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے۔ بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے، اے عقل مند لوگوں، تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ پھر جس شخص نے اس کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شباشی نہ کیا کرو جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو۔ لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھو۔
بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ان کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں۔ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو بدلے میں روزے یا صدقہ یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میسر آئے، پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، اور 7 جب تم حج سے واپس لوٹو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، تو جو شخص ان میں نیت کر کے حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والوں میرا تقویٰ اختیار کرو۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کیا کرو، پھر جس کسی نے 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پھر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ جب اسے اس پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی تو جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ آ جائے اور فرشتے بھی اور قصہ تمام ہو جائے؟ تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، محض باہمی بغض و حسد کے باعث۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے؟ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور انہیں ہلا ڈالا گیا کہ پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر طاقت پا سکیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین مکرم، قرآن مجید آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس پیغام کے ذریعے ہم نہ صرف ہدایت پا سکتے ہیں اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی ذاتی، انفرادی، ملکی، ملی، غرض ہر سطح پر اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے مسائل کا تمام حل قرآن مجید سے لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی انبیاء علیہم السلام
اور دوسرے لوگوں کے مخصوص واقعات مذکور ہیں جو ہمارے لیے اصلاح کا باعث ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ آپ قرآن مجید کی مختلف آیات کا ترجمہ سننے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس پیغام کو شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مختصر سے وقت میں بغیر عربی کے آپ اسے اردو زبان میں بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور جلدی سیکھ سکیں گے۔ آپ کے اس ترجمے کو شیئر کرنے سے جو بھی سنے گا وہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بنے گا، جو آپ کی زندگی میں اور قبر میں بھی آسانی پیدا کرتا رہے گا۔ جب تک اس کو لوگ سنتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔